لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان. قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کتنا زبردست کلمات اقبال علیہ الرحمہ نے وطن عزیز کے حصول کے لیے اس وقت کے لوگوں کو بتائے اور سمجھائے. تو پھر فرماتے ہیں سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو پھر ہوگا کیا؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ دیکھیں کہاں تک اقبال پہنچے. سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جب تیری سیرت میں یہ چیزیں آ جائیں گی، جب تیرا کردار اس طرح کا ہوگا، صداقت، عدالت اور شجاعت، اور یہی رسول اللہ کی سیرت ہے، اور یہی سرور دو جہاں کی کیا ہے؟ سیرت ہے. فرما سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جب تیرے اندر سیرت ایسی آ جائے گی پھر تجھے ترقی کیا ملے گی؟ فرمایا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پھر پوری دنیا پہ راج تیرا ہوگا. پھر پوری دنیا پہ راج تیرا ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب. ہر شخص کی فکر ہے، غور ہے، نظر ہے. اقبال فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں ہے یہ زمین. بادشاہوں کی نہیں ہے یہ زمین، بلکہ کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہے یہ زمین. فرمایا ہم تو اپنا فکر، نظر، عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے صرف اللہ اس کا بادشاہ و مالک حقیقی ہے.
اور اس پہ اگر حکمران ہو تو وہ بھی وہی ہو جو خالق لم یزل کے اصولوں کے تحت نظام کو چلاتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ کاش کے مسلمانوں کو سمجھ آئی ہوتی نا کہ علامہ اقبال الرحمن نے پاکستان کو آزاد کرانے میں کون سا خواب دیکھا تھا اور وہ کیا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی تھی کہ اقبال کیا چاہتے ہیں۔ اقبال یہی وجہ تھی انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے، لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ شاید کوئی سمجھتا ہو پاکستان بس ویسے ہی آزاد ہو گیا، لاکھوں لاکھ مسلمان کیا ہوئے تھے، اور لاکھوں لاکھ مسلمان بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بچیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا تھا، لاکھوں لاکھ بچوں کو نہایت ظلم و ستم کا شکار کیا گیا تھا۔ لیکن ان کو کیونکہ سمجھ آ گئی تھی کہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ اقبال انہوں نے کہا مال جاتا ہے پرواہ نہیں، جان جاتی ہے پرواہ نہیں، عزت جاتی ہے پرواہ نہیں، نظام بس نظام مصطفیٰ ہو۔ ان کو سمجھ آئی تھی لیکن ہمیں نہیں آئی۔ ہمیں سمجھ آئی ہوتی تو ہم چوروں کو ووٹ نہ دیتے، ہمیں سمجھ آئی ہوتی تو ہم ڈاکوں کو ووٹ نہ دیتے، ہمیں سمجھ آئی ہوتی ہم شرابی، کبابی، زمانے کے بدماش، قاتل اور جو برائی آپ دیکھنا چاہیں مطلقاً میں اپنی ملک کے اس وقت کے جو حاکم ہیں پارٹیوں کو چھوڑیں، جو بھی اقتدار پہ آ رہے ہیں، جو بھی قومی اور صوبائی اسمبلی میں جا رہے ہیں، حالانکہ 1973 کا آئین میں جہاں بہت ساری اور شکیں تھیں وہاں ایک شک یہ بھی پاس ہوئی تھی کہ آج سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کے اندر یہ شرط ہوگی، ضروری ہوگا اس کے لیے کہ وہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنت کا پیکر نظر آتا ہو، اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ وہ پرہیزگار، متقی اور خوف خدا رکھنے والا شخص ہوگا۔ فاسق، فاجر، چور، شرابی، زانی ادھر آنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ کہاں اس شک پہ عمل ہے آج؟ اندازہ لگائیں آپ اقبال نے کہاں تک مسلمانوں کو سمجھایا۔ فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ فرمایا اگر تو اللہ کی شریعت کو مانے گا نا، اس کے مطابق چلے گا نا، تو پھر تیرے بازو میں وہ پاور ہے کائنات کا کوئی بندہ، جتنے کفار یہود و نصارہ ہیں تیری طرف میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ توحید کی قوت سے کیا ہے؟ اے مسلم تیری تو ساری طاقت ہی اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ چلنے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا اسلام تیرا دیس، اسلام تیرا دیس، قومیت نہیں ہے وطن۔ قومیت ہمیں کسی صورت بھی پسند نہیں ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ افغانی ہے، یہ فلاں ہے۔ فرمایا یہ تو لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر تم اسلام کو دیکھو تو اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، بس جو بھی مسلمان ہے وہ ایک قوم ہے، خواہ وہ کہیں کا رہائشی ہے، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، اور تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو کتنا مقدس نظریہ دیا۔ فرمایا کہ قوم کو نہیں رکھنا، تمہیں دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے سمجھ وہ تیرا ہم وطن ہے، وہ تیرا ہم قوم ہے۔ کیوں؟ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ جب قومیت کو خارج کر دیا، جب تعصب کو ذبح کر دیا اقبال نے، تو فوراً ہی فرمایا تو مصطفی ہے، تو آقا کریم کا غلام ہے، تو آقا کریم کی شریعت پہ چلنے کا پابند ہے، تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے پہ چلنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔
اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، اور تو کیا ہے؟ مصطفی ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں نے تو چند اشعار آپ کے سامنے، کیونکہ کوئی 10-15 گھنٹے تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کو آزاد کرانے کا مقصد کیا تھا، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ ادھر جس کو سمجھ ہے یہ فاتحہ، ورنہ میں بھی تو ابھی سمجھانے کے لیے ٹائم میرے پاس بھی باقی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو 10 گھنٹے لیکچر دوں، 20 گھنٹے دوں، 50 گھنٹے، 1000 گھنٹے کا لیکچر دوں، نتیجہ ایک ہی آ کے نکلنا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور اس زمانے کے جتنے علماء و مشائخ اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت نے پاکستان کو آزاد کرانا چاہا تھا، بس ان کا ایک ہی نظریہ تھا۔ ان کا، جیسے قائد اعظم سے وقتاً فوقتاً پوچھا جاتا رہا، آپ کیوں الگ وطن چاہتے ہیں، آپ کیوں ہندوستان سے جدائی چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلم علیحدہ قوم ہے۔ ہندو علیحدہ قوم ہے اور مسلم علیحدہ قوم ہے۔ تو مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں الگ وطن کیوں چاہتا ہوں، تو مجھ سے پوچھتے ہو میں ان سے علیحدہ اور آزاد ریاست کیوں چاہتا ہوں؟ فرمایا بنیادی جو ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے، یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خدا ہے، ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ فرمایا اندازہ لگائیں، جس ہستی نے، جس شخص نے اس وطن عزیز کے حصول کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، وطن عزیز کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ جا کے وہ لیکچر دے دے کے ان کے ذہن بناتا رہا، اب اندازہ لگائیں اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ پنکھا ہے نا، یوں نہیں سمجھ آئی تو یہاں سے سمجھ لیں، جس شخص نے اس کو بنایا ہے مجازی طور پہ، جو اس کا موجد ہے، اس کے ذہن میں اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا۔ اب میں اس کے مقصد کے خلاف اگر سوچوں تو دنیا میرے مقصد کو نہیں مانے گی۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ کون ہوتا ہے اس کے خلاف سوچنے والا، اس کی تو کوئی محنت نہیں، اس نے تو اس پہ کوئی اپنی عقل ریسرچ نہیں خرچ کی، بلکہ اس پہ ریسرچ کرنے والا فلاں ہے، اس پر محنت کرنے والا فلاں ہے، اس کا موجد فلاں ہے۔ جب وہ اس کا مقصد یہ دیتا ہے اور یہ آ کے چور دروازے سے اس کا مقصد کچھ اور دینا چاہتا ہے، بتایا جائے اصول کی دنیا میں، عدالت کی دنیا میں، انصاف کی دنیا میں قانون جو چور دروازے سے آ کے دینے لگا ہے اس کا مانا جائے گا، یا جس نے محنت کر کے قانون دیا، چیز بنائی، اس کا لیا جائے گا؟ آپ کو سمجھ آئی؟ تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وطن عزیز کی حصول کے لیے کوشش کی تھی، آزادی کے لیے، آپ دن رات کوشاں تھے، مختلف مقامات پہ جا کے لوگوں کو لیکچر دیتے تھے، اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت تک کی پرواہ کیے بغیر، جس شخص نے شب و روز ایک کر رکھے تھے، اس سے کبھی تم نے پوچھا تیرا مقصد کیا ہے؟ جب اس سے انگریز سوال کرتا ہے آپ الگ ریاست کا خواب کیوں دیکھتے ہیں، آپ ہندوستان سے علیحدہ ریاست کیوں چاہتے ہیں، آپ یہاں ہندو سے الگ مسلمانوں کو کیوں کرنا چاہتے ہیں، کتنا مقدس جواب دیا اس شخص نے، کہا کہ یہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلم علیحدہ قوم ہے۔ فرمایا ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہماری اساس اور بنیاد کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، ہماری اساس اور بنیاد محمد رسول اللہ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہماری ریاست کا نظام ہوگا، جس کو ہم چاہ رہے ہیں، جس ریاست کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، فرمایا وہ اور ہندوؤں کا کلچر، ہندوؤں کی ثقافت، ہندوؤں کا رہن سہن،
ہندو قوم اور ہندو مذہب کا عدالتی نظام فرمایا یکسر مختلف ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا جو نظام ہے اس کے اندر تو قومیت کا امتیاز رکھا جاتا ہے، ان کا جو نظام ہے عدالتی اور حکومت کا اس کے اندر امیر غریب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، عربی اور عجمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وزیر اور فقیر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، درویش اور فلاں کا لحاظ۔ فرمایا جس قوم کے لیے جس کے لیے میں کوشاں ہوں اس میں کسی بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہاں تو صرف دیکھا جاتا ہے مسلمان ہے بس سب مسلم برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کتنا فرق ہے، تم کہتے ہو میں علیحدہ ریاست کیوں چاہتا ہوں، تم مجھ سے سوال کرتے ہو میں الگ مسلمانوں کے لیے ریاست کا خواب کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں میں آزادی کے لیے جستجو اور کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا کیونکہ ہماری ثقافت اور ہندوؤں کی ثقافت میں زمین و آسمان کا کیا ہے۔ کوئی جملے سمجھ آ رہے؟ یہ وطن عزیز کیوں آزاد ہوا تھا، پاکستان کو کیوں آزاد کرا گیا تھا؟ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس قانون کی شکل و صورت کیسی ہوگی جب ہم اپنا ملک بنا لیں گے، جب ہم اپنا ملک اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی جو قانون ہم اسمبلی میں بیٹھ کے پاس کریں گے۔ فرمایا ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں ایک جملہ بول سکتا ہوں، قربان جاؤں اس شخص کے اس جملے پہ۔ فرمایا میرا نظریہ و ایمان و عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ و ایمان و عقیدہ کہ جو قانون جو ملکی نظام، جو معیشت کا نظام، جو سلطنت کے اندر عدالتی نظام، عدل و انصاف کا نظام، کہا لوگوں 1400 سال پہلے تھا۔ قبلہ یہ ہے، آپ کسی بھی یونیورسٹی کی مطالعہ پاکستان کی بک میں جائیں گے نا تو قائد اعظم کے یہی نظریات آپ کو ملیں گے۔ یہ کوئی مولویوں کی کتابوں سے نہیں میں آپ کو عرض کر رہا، لوگ تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہیں، خصوصاً جو سیاست میں بیٹھے، خصوصاً جو وہ کہیں جی یہ تو شاید اپنی طرف سے تم نے بھی وہ کتابیں پڑھی ہوں گی، اگر تم چور دروازے سے نہیں سندے لے کے آئے تو تم نے بھی وہ ضرور کتابیں پڑھی ہوں گی۔ یہ ایک عجیب نظام ہے، بندہ پیدا ہو رہا ہے 1980 میں، 1982 میں میٹرک کی سند بھی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام عدل و انصاف کی دنیا میں، یہ ہے عدالتی نظام، یہ ہے اس وطن عزیز کی وقت، یہ اس وطن عزیز کی حالت کر دی ہے ان بدماشوں نے۔ 2 سال میں کون سی سند حاصل ہو گئی ہے، اندازہ لگائیں آپ، بھلے وہ اپنے باپ کو باپ ہی نہ کہہ سکتا ہو اس وقت تک۔ یہ ہے ہمارے ملک میں عدل و انصاف۔ تو قائد اعظم نے فرمایا مجھے یہ تو نہیں پتا اس کی شکل کیسی بنے گی، البتہ میرا یہ ایمان ہے، البتہ میرا یہ عقیدہ ہے، البتہ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں جو اسلامی ریاست کے قانون، جو اسلامی ریاست کا معیشت کا نظام، جو اسلامی ریاست کا عدالت کا نظام کتنے 100 سال پہلے تھا۔ فرمایا میرا ایمان ہے اس وقت بھی اسی نظام پر چل کے مسلمانوں نے پوری دنیا پر پرچم اسلامی کو لہرا کے رکھ دیا تھا۔ بڑے بڑے کافر جناب خلفائے راشدین کے نام سے لرز جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں بس اتنا تمہیں ضرور بتا سکتا ہوں، آج بھی وہی قانون لاگو ہوگا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہی قانون لاگو ہوگا۔ فرمایا جب تک ہم اپنی ریاست کو سرکار دو جہاں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلاتے رہیں گے، فرمایا میرا ایمان ہے کہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا جائے گا۔ فرمایا میں شکل و صورت ابھی نہیں دے سکتا، البتہ تمہیں بتا سکتا ہوں کہ قانون کون سا لاگو ہوگا، تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ریاست میں ہم کس ہستی کے اصول لاگو کریں گے، ریاست میں ہم کس ہستی کا نظام لے آئیں گے۔ سادہ لفظوں میں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا، نظام مصطفیٰ کیا ہوگا، رائج ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی ریاست میں سرکار دو جہاں کا دیا ہوا قانون ہی ہم رائج کریں گے۔ فرمایا میرا ایمان ہے کہ قبر و آخرت دنیا میں اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اسوہ رسول ہے۔ یہ آپ کے کلمات ہیں، اس کے لیے صرف اسوہ
اس کے لیے صرف اور صرف سیرت رسول ہے، کردار رسول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقدسہ ہے۔ فرمایا ہم اپنے ملک میں یہی قانون رائج کریں گے، ہم اپنے ملک میں یہی قانون رائج کریں گے، وہاں اسلام کا راج ہوگا، وہاں حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، کسی اور کی حاکمیت کو ہم چلنے۔ یہ مقاصد ہیں حصول وطن عزیز کے، پاکستان کو آزاد کرنے کے۔ یہ مقاصد کون دے رہا ہے؟ جس ہستی نے اس سسٹم کو چلایا تھا، جس ہستی نے اس نظام کو لوگوں کے ایمان اور قلوب و ذہن میں بھرا تھا کہ یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کا طریقہ اور ہے زندگی گزارنے کا، ہمارا طریقہ۔ آپ اکثر جملے بولا کرتے تھے، اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ۔ فرمایا ہم تو ان کی سیرت کو دیکھیں گے، ان کے طریقہ کار اور ان کے دیے ہوئے نظام کو دیکھیں گے۔ ہم اپنے ملک میں، ہم اپنے کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے، کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جو رسول عربی کی شریعت کے خلاف ہو۔ اے کافروں، اے انگریزوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ کیوں علیحدہ وطن کا تقاضا کرتے ہیں؟ فرمایا میری یہ مجبوریاں ہیں کہ ہم کافروں کے طریقے پہ زندگی گزار، کیونکہ ہندو تو چاہتا تھا، اور کئی قوموں کے ثقافت اور کلچر کو، ان کے طریقہ زندگی کو ہندو نے اپنے اندر ضم کیا ہوا تھا پہلے سے۔ ہندو یہ بھی چاہتا تھا کہ مسلمان قوم کا تشخص ختم ہو جائے، مسلمانوں کا طریقہ بھی ہماری قوم کے اندر کیا ہو جائے، ضم ہو جائے، مل جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ اولیاء کرام کا فیض ہے، علماء ذیشان کا فیض ہے، اسلام کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت حقانیت کا معجزہ ہے کہ ہندو نے لاکھ کوشش کی، لیکن آج تک اسلام اسلام ہے، ہندو ہندو ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اندازہ لگائیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب لیں گے ہم؟ کہ جب ہم پاکستان بنا لیں گے اس سے پہلے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میں ان حکمرانوں کو بتا رہا ہوں جس نے پاکستان کو آزاد کرایا، جو ظاہری سبب بنا، جو ظاہری سبب بنا، وہ فرما رہے ہیں قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ بولو نا، قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ یہ کن کے جملے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے کلمات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، ان کلمات سے تقریباً 7 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ ان آپ کے اس لیکچر کے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے تقریباً 7 سال بعد پاکستان علیحدہ ریاست بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ جو ابھی حصول وطن ان کو ملا نہیں، ان کا مقصود کہ الگ ہم ریاست بنائیں گے، ان کو ملی نہیں، پہلے ہی فرما رہے ہیں قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ تو کیا مطلب تھا؟ ابھی تو آپ اس کو رائج ہی نہیں کر سکتے تھے ہندوستان میں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، ہندوستان میں آپ اس کو رائج کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو کس قوم کے لیے، کس سلطنت کے لیے کلمات بولے جا رہے تھے کہ جو ہم علیحدہ وطن حاصل کریں گے، جو ہم علیحدہ ریاست بنائیں گے، وہاں قانون ہوگا قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، وہاں قانون ہوگا قرآن مکمل ضابطہ ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ قومی اسمبلی ہوگی، صوبائی اسمبلی ہوگی، جناب والا ایک چھوٹا سا محلہ ہوگا، اس سے بڑا محلہ ہوگا، ایک شہر ہوگا، تحصیل ہوگی، ضلع ہوگا، صوبہ ہوگا، حتیٰ کہ پورا ملک ہوگا۔ فرمایا چپے چپے پہ جب اللہ ہمیں ریاست الگ عطا فرما دے گا، ہم راج صرف قرآن کا کریں گے، ہم قانون صرف قرآن ہی عطا کریں گے، ہم اسلامی ریاست میں نظام فقط قرآن والا دیں گے،
ہمارے ملک میں قرآن کے خلاف کوئی نظام ہم چلنے. اور آج کیا ہے؟ پھر آپ نے اسی خطبہ میں فرمایا تھا، لوگوں سن لو، جب ہمارا وطن عزیز ہمیں اللہ کریم عطا فرما دے گا، پاکستان کیا عطا فرما دے گا، تو ہم اپنے ملک میں صرف اسلامی قانون رائج کریں گے. ادھر قرآن مکمل ضابطۂ حیات، ادھر فرمایا صرف اگر کسی کو وہاں سے سمجھ نہ آئی تو اس جملہ سے سمجھ آ جانی چاہیے. فرمایا پاکستان میں جو قانون ہوگا وہ صرف اسلامی ہوگا. کون سا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے کلمات آپ سن چکے ہیں. فرمایا کہ میرے نزدیک دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی ایک مسلمان کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول عربی کی سیرت کے مطابق نہیں چلے گا، جب تک وہ سرکار کی سنت کے مطابق نہیں چلے گا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو معیشت کا سسٹم ہوگا، جو ہم اپنے ملک میں معیشت کا نظام چلائیں گے، فرمایا وہ مکمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اسلامی نظام ہوگا معیشت کا. سودی نظام ہم اپنے ملک میں چلنے کسی صورت میں نہیں چلنے دیں گے. یہود و نصارہ کا نظام اپنے ملک میں ہم چلنے ابھی بنا نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، حالانکہ اس وقت تو بڑی ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسے کلمات نہ بولے جائیں جن کی وجہ سے یہود و نصارہ کو تکلیف پہنچے. کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی تقریریں نہ کی جائیں جن کی وجہ سے بد مذہبوں کو تکالیف ہوں، جن کی وجہ سے کافر یہود و نصارہ ہندو کو تکلیف ہو. ضرورت ہی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ ابھی تو انہوں نے اپنے وطن کا حصول کرنا تھا. کہیں ان کو تکلیفیں ہوئی تو ہماری جان کے دشمن ہی نہ بن جائے. فرمایا کچھ نہیں ہوتا، جان لینی ہے لے لو، مال لینا ہے لے لو، میرے ساتھ چلنے والے سارے شہید کرنے ہیں کر دو. لیکن آج بھی نعرہ ہمارا یہی ہے، کل بھی یہی ہوگا. جب اللہ ہمیں ریاست دے گا تو اسلام ہم لے آئے گی. اسلام کے بغیر کوئی قانون ہم چل لیں. اور آج کے بدماش، آج کے چور لٹیرے ڈاکو شرابی کبابی، آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، قرآن والی ہے نا، جن کو سمجھ آئیے وہی بولیں. اندھی تقلید کو چھوڑ کے بولیں کہ میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، میں تو فلاں پارٹی کا ہوں. میرے بھائی، ہماری ایک ہی پارٹی ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں. جو غلام مصطفیٰ ہے وہ ہمارا امام ہے، خواہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. جب غلام مصطفیٰ ہے، جب کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ ہے. اس لیے میں کسی پارٹی کا نام بھی نہیں لے رہا کہ ممکن ہے کہ بندہ کہے جی مجھے اس وجہ سے تکلیف ہوئی تھی. ایک عجیب نظام چلا ہے. چلو وہ تو ظالم اپنی دولت کے نشے میں دھوتے ہیں، نیچے والوں کی حالت بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. کہتے ہیں جو مرضی کرے فلاں، جو مرضی کرے فلاں، جو مرضی کرے فلاں، ووٹ تو ووٹ، ہماری جان بھی اسی کے لیے. ارے یہ تیرا نظریہ غلط ہے. ہماری جان ہے مصطفیٰ کریم کے لیے، ہماری جان ہے مصطفیٰ کریم کی عظمت و عزت و ناموس کے لیے. اللہ نے ہمیں ان لٹیروں چوروں اور ڈاکوں کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ناموس مصطفیٰ پہ مر جانا، ناموس مصطفیٰ پہ مر جانا. تم نے زندگی کا کیسا طرز عمل اپنا لیا، تم نے زندگی کی سیرت، اپنی زندگی کی سیرت کو کس طرف لگا دیا. خدا را دیکھو تو صحیح، جس ملک میں آزادی سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جس ملک میں آزادی سے آپ روزے رکھتے ہیں، جس ملک میں آزادی سے آپ اذان دے رہے ہیں، جس ملک میں آزادی سے آپ دین اسلام کی کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، اس ملک کو بنانے والے نے خواب کیا دیکھا تھا کہ یہاں قانون کون سا چلے گا؟ جن کو اب تک سمجھ آئی ہے میری گفتگو وہی بولیں. پاکستان میں قانون کون سا نافذ کریں گے؟ جب اسلامی اور قرآنی قانون ہو تو اسی قانون کا دوسرا نام ہے نظام مصطفیٰ. آج ہمارے علماء کیوں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ جیل جا رہے ہیں، مختلف انداز سے حکومت ان پر پریشر ڈالتی ہے، مختلف انداز سے ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے قائدین الحمدللہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہی لے کے آئیں گے، وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ ہی لے کے. اور وہ اس طرح تو نہیں آئے گا
قائد اعظم سے پوچھ نظام مصطفیٰ کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی، اس زمانے کے مسلمانوں سے پوچھ، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، نظام مصطفیٰ، شریعت شریعت شریعت۔ قائد اعظم کے پورے لیکچروں کا آپ نچوڑ نکال کے لے آئے، یہی کچھ ملے گا۔ اس شخص نے ہر جگہ یہی قانون لوگوں کو بتایا، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہمارا طرز عمل اور ہندو کا طرز عمل جو زندگی گزارنے کا ہے یہ زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے، زمین و آسمان کا۔ یہ پاکستان بنانے والے کے کلمات، اور جو چور ویسے اٹھ کے بیٹھ گیا وہ کہتا ہے ہندو اور مسلم ایک ہی قوم ہے۔ یہ آپ کے موجودہ حکمران کے الفاظ ہیں، سنی بات نہیں، میں نے خود سنے، انڈیا میں کھڑا تھا کلام کرتے ہوئے، کہتا ہے ہندو اور مسلم ایک ہی قوم ہے، ہندو اور مسلم ایک ہی قوم ہے، ہماری زندگی ایک جیسی، ہمارے طرز عمل زندگی گزارنے کا ایک جیسا، ہمارا کھانا پینا ایک جیسا، ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس کے جملے ہیں، کوئی سننا چاہے میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، میں سنا دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنی عادت میں یہ چیز شامل ہے، بغیر تحقیق کے کوئی جملہ ہم بولتے الحمدللہ، سبقت لسانی میں انسانوں کو غلطی ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو کلمات بولے جاتے ہیں ان کی تحقیق پہلے کی جاتی ہے، ان کی تحقیق پہلے کی جاتی ہے۔ قائد اعظم فرما رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر انگریزوں کا منہ بند کیا تھا کہ دیکھو ہم اور ہندو علیحدہ علیحدہ دو قومیں، علیحدہ علیحدہ دو۔ اور آج کا حاکم وزیر اعظم محمد نواز شریف کہتا ہے کہ ہندو اور مسلم، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادت، حتیٰ کہ کہتا ہے ان دونوں کا خدا بھی ایک۔ جس بندے کو یہ نہ پتا ہو جب نماز پڑھی جائے سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہاتھ باندھتے ہوئے یا الٹا رکھتے ہیں، اس کو کیا پتا عقیدہ کیا ہوتا۔ مر جانے کا مقام ہے۔ جس ریاست میں ایک چھوٹے سے ناظم چیئرمین کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ شریعت کا کیا ہوگا؟ پرہیزگار متقی ہوگا، کتنا ظلم کیا لوگوں نے اس وطن عزیز کے ساتھ۔ اسی ریاست کا جو وزیر اعظم ہے وہ اتنا بڑا پرہیزگار ہے، اس کو نماز میں ہاتھ باندھنے کی تمیز ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے باندھے جاتے، اتنا بڑا پرہیزگار۔ اور شاید آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں، فیس بک پہ کتنا لوگوں نے اس کی عزت پر کیچڑ ڈالا اسی وجہ سے۔ ایک پہ گئے کہ نماز عید وزیر اعظم کے گھر میں ادا کی گئی انگلینڈ میں، اس کی نماز عید مسجد میں نہیں ہوتی، نماز عید الفطر اس نے گھر میں ادا کروائی ہے۔ کیا اس کی کوئی اپنی شریعت ہے؟ لوگوں کے ڈر کے مارے باہر جاؤں گا تو لوگ بے عزت کریں گے، کیونکہ ملک جو لوٹ کے کھا گیا ہے۔ صرف اس کی بات نہیں، جتنے حاکم آ رہے ہیں سب ہمارے ملک کو لوٹ رہے، سب ہمارے ملک کو کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ رہے۔ پھر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یوں، یہ دیکھیں میری طرف، یوں ہاتھ باندھے ہوئے، نماز پڑھی جائے۔ جس ملک کے وزیر اعظم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام اور رسول اللہ کی شریعت میں جب نماز بندہ قیام کی حالت میں ہو سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور الٹا، اس نے اس کے الٹا ہاتھ باندھے ہو، یوں ہاتھ باندھے ہو، یہ ہے وہ اس کا تقوی و طہارت۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جس بندے کو آپ کا ایک 5 سالہ بچہ ہو نا، 5 سالہ آپ کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ نواز شریف سے وہ زیادہ متقی ہے۔ کیوں؟ 5 سال کے بچے کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ ہاتھ یوں باندھ کے کھڑا ہوتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وزیر اعظم کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور ادھر قانون کیا تھا 1973 میں، ایک شک کیا تھی کہ جو بھی قومی و صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوگا، امیدوار ہوگا، اس کے لیے پرہیزگار متقی ہونا یہ شرط اول ہوگی، یہ شرط اول ہوگی۔ آج کہاں ہے وہ شرط؟ بابا قوم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم قرآن و حدیث کا قانون اپنے ملک میں لے آئیں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا، ہمارے ملک کے بنیادیں، ہمارے ملک کا سارا دستور
وہ رسول اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہوگا۔ فرمایا دیکھنا میرا ایمان ہے کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف سفر کرتا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پریکٹیکلی آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں۔ سرکار کی بات میں نے اس لیے نہیں کی، لوگ کہیں گے وہ تو امام الانبیاء علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام الانبیاء والمرسلین نے بھی ایک طریقہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ طریقہ۔ میں ان کے خادموں کی بات کرتا ہوں، ان کے نوکروں اور ملازموں کی بات کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، اسلامی ریاست میں قانون سرکار والا لاگو ہوا کہ نہ ہوا؟ فاروق اعظم کا زمانہ آتا ہے، اسلامی ریاست میں قانون قرآن و سنت والا ہوا کہ نہ ہوا؟ عثمان بن عفان کا زمانہ آتا ہے، اسلامی ریاست میں قانون قرآن و سنت والا لاگو ہوا کہ نہ ہوا؟ مولا کائنات کا دور خلافت آتا ہے، اسلامی ریاست میں قانون اللہ اور اس کے رسول والا لاگو ہوا کہ نہ ہوا؟ جناب سیدنا امام حسن المجتبی کا خلافت کا زمانہ آتا ہے، قانون اسلامی لاگو ہوا کہ نہ ہوا؟ تو ترقیاں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولو تو صحیح۔ کتنی ترقیاں کہ کافر نام سن کے کانپ جایا کرتے تھے، اور اتنی ترقیاں کافر آج بھی کہنے پہ مجبور ہے کاش کہ اسلام کے پاس ایک اور عمر ہوتا، کاش کہ اسلام کے پاس ایک، اے عمر کے دشمنوں تم بھی سنو، کلمہ گو ہو کے فاروق اعظم کے دشمنوں تم بھی سنو، یہ مشرکین یہود و نصارہ کے کلمات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ اسلام کے پاس اگر تو پوری دنیا پہ آج اسلامی پرچم ہی لہلا رہا ہوتا۔ کافر جن کی شان و شوکت کو مانتا ہے، تو کیسا کلمہ گو ہے اسی فاروق اعظم کے خلاف بھونکتا ہے؟ کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر۔ اب اسلامی ریاست کی ترقی کا راز ہی قرآن و سنت کا قانون ہے۔ قرآن و سنت کا کیا ہے؟ قانون ہے۔ اسلامی ریاست اگر چاہتی ہے میں دنیا پہ راج کروں، میں دنیا پہ کیا کروں؟ راج کروں، تو اسلامی ریاست پر فرض عین کے درجے میں ہے کہ اس کے اندر قانون کون سا لاگو ہو؟ اسلامی قانون لاگو ہو۔ اس کے اندر جو نظام ہو وہ کون سا نظام ہو؟ نظام مصطفیٰ ہو۔ جب نظام مصطفیٰ ہوگا تو ہر طرف ترقیاں ہی ترقیاں اللہ عطا فرمائے گا، ہر طرف اللہ کریم کیا عطا فرمائے گا؟ ترقیاں ہی ترقیاں ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے تو نہیں اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ کہ تیری سیرت میں، تیرے ملک کے قوانین میں صداقت ہو، عدالت ہو، اور سلطنت کی رعایا میں شجاعت ہو۔ جب کافر سار اٹھائے تو یہ تلوار اٹھا کے سامنے کھڑا ہو، شجاعت تیرے اندر ایسی ہو۔ تو فرمایا پھر ہوگا کیا؟ جب تو اپنے ملک میں صداقت، عدالت اور شجاعت کا نظام رائج کرے گا۔ یہی اسلام ہے۔ یہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ فرمایا تو اگر یہ کرے گا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ فرمایا پھر پوری دنیا تیرے قدموں میں پڑی ہوگی، پھر ساری دنیا کے فیصلے تیرے ملک سے ہوا کریں گے، ساری دنیا کے لوگ بھیک تیرے ملک سے مانگا کریں گے۔ یہ عجیب اسلامی ریاست ہے، کافروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے پہنچے ہوتے۔ یہ عجیب اسلامی ریاست ہے، کافروں کے سامنے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، اور مر جو ڈوب کے۔ ہمارے اسلامی جو حاکم ہوتے تھے، اور آج بھی اگر کہیں کوئی موجود ہے، وہ تو کافر کو ہاتھ ملانا ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ قرآن و سنت نے منع کر دیا۔ سفارتی تعلق اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کافروں سے محبت کی اجازت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ سے محبت کی اجازت کسی صورت پہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وطن عزیز کے حصول کا مقصد، مختصر سی گفتگو میں آپ کو کیا سمجھ آیا کہ اس ملک میں قانون کون سا ہوگا؟ سارے بولو، اس ملک میں قانون کون سا ہوگا؟ اس ملک کے سارے سسٹم کس ہستی کی سیرت کے مطابق چلیں گے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق۔ اب آخری سوال ہے،
کیا ہم آزاد ہیں؟ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ وطن عزیز کو الگ کرنے کا، آزاد ہونے کا مقصد کیا تھا، ہندو سے جدائی لینے کا مقصد کیا تھا، کیوں لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ پا کر قربانیاں پیش کی تھیں، کیا مقصد تھا؟ اس مقصد کو دیکھتے ہوئے اگر میں سوال کروں آپ سے، اپنے ملک کی 18 کروڑ رعایا سے اور اپنے ملک کے حاکموں سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ آج سرزمین پاکستان جس مقصد کے لیے اس کو علیحدہ طور پہ ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، بتایا جائے اس مقصد کے تحت آج وطن عزیز کی رعایا آزاد ہے؟ آزاد کہاں ہے؟ فرمایا تھا ملک میں قرآن و سنت کا قانون رائج کریں گے، پورے ملک میں یہود و نصارہ کا قانون رائج ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میرا ایک آپ سے سوال ہے، پی ٹی وی جو چل رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن، یہ کن کے پیسوں سے چلتا ہے؟ کبھی بجلی کا بل دیکھ لینا اگر سمجھ نہیں آئی تو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس پیسے سے یہ چل رہا ہے۔ پی ٹی وی پاکستان کے ایک چھوٹے سے شعبے کی اداروں میں سے، شعبوں میں سے ایک چھوٹے سے ادارے، چھوٹے سے شعبے کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ آزاد اس لیے ہوا تھا کہ سارا نظام قرآن و رسول اللہ کی سنت و سیرت والا نظام رائج کریں گے۔ آج تقریباً اکثر پاکستانی جن کے گھر بجلی کی سہولت موجود ہے، ماہانہ کتنے پیسے دے رہے ہیں پی ٹی وی کے لیے؟ 35 روپے دے رہے ہیں ماہانہ۔ کروڑ بندہ ہو تو مہینے کے کتنے بن گئے؟ اور بولو تو صحیح، 2 کروڑ ہوں تو 3 کروڑ بجلی کے بل ہوں اگر، تو 1 ارب روپیہ بنتا ہے، کچھ کروڑ اوپر، کچھ کروڑ اوپر، اور جہاں 18 کروڑ عوام موجود ہے، چلو آپ زیادہ نہیں، پاکستان میں جو بجلی کے بل آتے ہیں اب زیادہ نہ شمار کریں، 10 کروڑ ہی شمار کر لیں، ہر گھر میں 8 بندے بھی موجود ہوں اگر، تو 10 کروڑ بجلی کے بل بنے نہ بنے؟ حالانکہ ہم نے منیمم بات کی ہے اندازے کے اعتبار سے، ورنہ کئی گھر ایسے دیکھے ہیں ایک ہی گھر کا مالک ہے، 2-2 3-3 میٹر اس کے نام ہے، 2-2 3-3 بل ایک ہی ادارہ دے رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم آپ تعداد لے لیں، 10 کروڑ بل تو آتے ہوں گے نہ نہیں آتے ہوں گے؟ 10 کروڑ سے 35 کو ضرب دے رہا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی وی کے لیے پیسہ کہاں سے جا رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کو چلانے کے لیے معاونت کون کر رہے ہیں؟ اسلامی ریاست کی عوام کا خون نہ چھوڑا جا رہا ہے، خون پسینے کی کمائی لی جا رہی ہے، اور پی ٹی وی پہ ان کو پھر دکھایا کیا جاتا ہے پیسے لے کر؟ قرآن اور حدیث کیا دکھایا جاتا ہے؟ یہی کچھ ہے نا؟ جن کو سمجھ ہے وہی بولے۔ پیسہ تو اسی لیے لیا تھا تم مسلمان ہو، ہماری ہیلپ کرو، ہم تمہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کے قانون سکھائیں گے، اسلامی ریاست کا قرآن و حدیث والا نظام تم تک پہنچائیں گے، قرآن و سنت کے لیکچر تمہارے گھروں تک پہنچائیں گے۔ بتاؤ ان غداروں نے پیسے لے کر 18 کروڑ عوام کے ساتھ بے وفائی اور وعدہ خلافی اور خیانت اور دھوکہ کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ قرآن و سنت کیا پہنچائیں گے؟ جو ایک اذان ہوا کرتی تھی پی ٹی وی پہ، اب اس پہ بھی پابندی لگ چکی ہے، کیونکہ یہودی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ عشاء کی اذان پہلے پی ٹی وی پہ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اب ہوتی ہے؟ بولو۔ یہ ہے قرآن و سنت کا نظام۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو پیش کرا کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا تاکہ یہاں رسول اللہ کی سیرت و سنت کا قانون رائج ہوگا۔ آج پورے میڈیا پر یہود و نصارہ کی طرز عمل پر کنجریاں ناچ رہی ہیں کہ نہیں ناچ رہی؟ آج پورے میڈیا پر
یہود و نصارہ کی سیرت کا پرچار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائیو بتاؤ تو صحیح، آخر اس وطن عزیز کے جتنے شعبہ زندگی ہیں، زندگی سے تعلق رکھنے والے شعبے ہیں، جتنے ادارے ہیں، کوئی ایک ادارہ بتا دو جو قائد اعظم کے پاکستان کی طرح چل رہا ہو۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ تم نے ویسے کا ویسے ہی ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہو آج ہم آزادی کی خوشی منائیں گے، ایک بندہ جو کافروں اور ہندوؤں کے ظلم سے بچ جائے، اس دن کو جب بھی وہ آئے، اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کنجریاں نچوائی جائیں، بچیوں اور بچوں کو نچوایا جائے، گانے باجیں، شراب، زنا کے پروگرام جس میں بمائے ملک کے حاکم بھی موجود ہوں۔ بتاؤ، اس لیے لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے کہ ہماری شہادت کے دن، ہماری جس دن عزتیں لوٹی، جس وطن کے حصول کے لیے ہمارا مال تباہ و برباد کیا گیا، ہمارے بچے ماؤں سے بچوں کو جدا کیا گیا، شوہر بیویوں سے جدا کیا گئے، بیویاں شوہروں سے جدا کی گئی، والدین سے اولاد کو جدا کیا گیا۔ ہمیں کیا پتا اس وقت کے مسلمانوں نے کتنی بڑی مصیبتیں دیکھی تھی؟ کیا ان لوگوں نے مصیبتیں اس دن کے لیے دیکھی تھی کہ ہمارے اوپر جس کام کے حصول کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اسی دن تم کنجریوں کو نچوانا، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی نا؟ ہم تو کتنے بڑے بے حس ہیں، حکمران کتنے بڑے بے غیرت ہو چکے ہیں، اور ایک چیز کے حصول کے لیے کئی لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، کئی لاکھ مسلمانوں اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں تار تار کی گئی، کئی لاکھ مسلمان بیچارے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنویں میں خود چھلانگ لگا گئے۔ بتایا جائے وہ اس دن کے لیے، آزادی کے لیے لڑتے رہے، تاکہ تم ہمارے بعد یہود و نصارہ کے کلچر کو فروغ دیتے ہوئے ہمارے مرنے اور مصیبت کے دن تم گانے باجے کی محافل سجانا اس لیے دے گئے تھے۔ بولتے نہیں آپ لوگ، پتہ نہیں میں کہیں غلط تو نہیں خطاب کر رہا؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے میں غلط جملے بول رہا ہوں کھڑا ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں بولتا، بھی کوئی نہیں۔ آپ تھوڑی کرا رہے ہیں کہ آپ چپ ہو گئے۔ جو کرا رہا ہے ظالم وہ ہے، جو کرا رہا ہے ظالم۔ البتہ کچھ ذمہ داری ہماری بھی کہ اس ظالم نے جو یہود و نصارہ کو میڈیا پہ بٹھا دیا، اب ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم اس کو پھر اپنے گھر میں سجا کے رکھ لیں، یہی حق بنتا ہے نا؟ کچھ بھی نہ دیکھو بھائیو بزرگوں، اگر کچھ بھی نہ دیکھو کم از کم ان لوگوں کی قربانیوں کی علاج رکھ لو۔ پڑھو نا، پاکستان جب آزاد کرا رہے تھے اور خصوصاً جب ہندوستان سے ہجرت کر رہے تھے، یقین جانے آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنا رلا دینے والے، دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو جن کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہوگا ان لوگوں نے کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ ہم آج پڑھ نہیں سکتے، اتنا رونا بندہ شروع ہو جاتا ہے، اسے پڑھ نہیں جاتا۔ ان لوگوں نے اس نظام کو کیسے، اس ظلم کو برداشت کیا تھا، اور ان کو ایک جو خوشی تھی نا، اس خوشی کی وجہ سے، ایک جو ان کا نظریہ تھا، اس ایک نظریے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہر قربانی دینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ایسی ریاست بنائیں گے جہاں نظام مصطفیٰ راج ہوگا۔ بس اس خوشی نے ان کو ہر قربانی پہ کھڑا کر دیا، اس خوشی نے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا، ورنہ زندگی تو ہندوستان میں بھی گزر رہی تھی۔ مسلمان ہندوستان میں زندہ نہیں تھے، نظام تو وہاں بھی مسلمانوں کا چل رہا تھا، لیکن وہ کس خوشی میں آزادی کے لیے اتنی قربانیاں، اتنی مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر گئے۔ انہوں نے کہا یار چلو ہم قربان ہو جائیں گے، اولاد شہید ہو جائے گی، سارے چلے جائیں گے، اگر نظام مصطفیٰ آ گیا تو قیامت تک مسلمان راج کرتے رہے۔ ان کی کوشش تو اللہ نے پوری کر دی، لیکن جو آگے حکمران آئے انہوں نے انہی کی ساری قربانیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں، جس ریاست کو صرف قرآن و سنت کے نظام کے لیے حاصل کیا گیا، اس ریاست کا ہر کام ہی یہود و نصارہ کی سیرت کے مطابق ہے، تو ان تمام مسلمانوں کی قربانی پر ان لوگوں نے پانی پھیرا کہ نہیں پھیرا؟
اور اس ظلم کا مصداق حکمران وقت ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کیوں. اگر آج حکمران وقت چاہیں اس ملک میں قانون اسلام والا لاگو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یار نام کے مسلمان ہی صحیح ہو، تم نام کے مسلمان، اور اسی ملک میں کافروں کا قانون لاگو کرتے ہوئے تمہیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. قانون ہے کافروں کا، رائج کرنے والا نام کا مسلمان، جن پر کر رہا ہے وہ پکے مسلمان. تو اگر مسلمانوں کا قانون رائج کر دے گا تو آسانی ہوگی نہیں ہوگی؟ جب کافروں کا قانون رائج کرنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں، تو مسلمانوں پر مسلمانوں کا قانون جب تم دو گے تو دیکھو آج تمہیں گالیاں دیتے ہیں لوگ. اگر تم نظام مصطفیٰ کا اعلان کر دو، خدا کی قسم ہے جو بھی مسلمان ہوگا وہ تمہارے لیے شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوگا. جو تمہیں آج گالیاں دیتے، معلوم ہوا تمہاری ذات سے کسی کو نفرت نہیں، تمہارے کردار سے نفرت ہے، تمہارے خلاف شرع عمل سے نفرت ہے. تمہارا قانون جو تم نے ملک پاکستان میں یہود و نصارہ کا قانون رائج کر رکھا ہے، اس قانون کی وجہ سے لوگ تم سے کیا کرتے ہیں؟ جس کے اندر مسلمانیت باقی ہے اور جو اندھی تقلید کا مالک ہے اس کو تو اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں. اس نے تو کہنا میرا لیڈر میرا ہی ہے. کبھی تیرے لیڈر کا بیٹا ہو جائے نا اغوا، تو پھر میں پوچھوں گا اب کیا حکم لگتا ہے؟ میرے اور آپ کے بچے ہو رہے ہیں اغوا، سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں اغوا، اور ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر جملے پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بچے تو اغوا ہوتے ہی رہتے، گویا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر یہی نظام ہے تو اپنے گھر میں کئی ہزار سیکیورٹی کی گھر سے ہمارے ملک کی دولت پہ پلنے والے پولیس والے کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے ملک، اس ملک کی دولت تمہارے ابے کی وراثت نہیں ہے، یہ 18 کروڑ عوام کی امانت ہے. اس ملک کے اندر جتنی دولت ہے، اس ملک کے اندر جو کچھ ہے، 18 کروڑ عوام کی کیا ہے؟ امانت ہے حاکموں کے پاس. تم نے اس امانت سے اپنے بچوں کو شہنشاہ بنا دیا، اسی امانت پہ اتنی خیانت کی. تمہارے بچے آج پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں سب سے بڑے بزنس مین نظر آتے ہیں. جہاں پوری دنیا کے 20 بڑے بڑے بزنس مین نظر آتے ہیں، ان میں تمہارے چوروں، تمہاری اولاد بھی اس فہرست میں ہمیں نظر آتی ہے. کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. بابا قوم نے کون سا پاکستان دیا تھا اور تم نے اس کو کس شکل اور ہاتھ پہ ڈھال کے رکھ دیا؟ آپ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی، اس مقصد کے بالکل خلاف ہے، اس مقصد کے بالکل، اس مقصود کے بالکل برعکس ہے. ان کا مقصود مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، ان کا مقصود امریکہ ہے. ان کا مقصود کون ہے؟ یہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، ہمیں گالیاں دو، ہمیں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں. جتنا مرضی گالیاں دو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اذا فاتک الحیاء ففعلت ما شئت. عربیوں کے ہاں ایک مقولہ ہے، فرمایا جب تیری حیا ہی ختم ہو جانا پھر جو مرضی ہوتا رہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا. ان بے حصوں کی حیا ہی مر چکی ہے. کہا جو مرضی کہنا ہے کہو، لیکن ہم غلام امریکہ کے ہیں. کیوں؟ اس کے غلام بنے، یہ تو دولت. اگر ہم سرکار دو جہاں کے غلام بن گئے پھر ظاہری طور پہ ہمارے گھروں میں دولت نظر، پھر وہی ہوگا جو اپنا کاروبار ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت، اسلامی ریاست کا حاکم و بادشاہ ماہانہ اتنا ہی وظیفہ لے گا، یومیہ اتنا ہی وظیفہ لے گا بیت المال سے جتنا اس ملک کے اندر ایک مزدور کی دیہاڑی ہوگی. سنے آپ نے کلمہ؟ پوچھا گیا حضور ایک طرف مزدور ہے، دوسری جانب اس رعایا کا حاکم امیر المومنین ہے.
فرمایا اسلام تو دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر پوچھا حضور آپ نے قانون لاگو کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے لاگو کیا ہے، اگر اتنے پیسوں سے خلیفہ وقت کا گھر اگر نہیں چلے گا تو اس کو احساس ہوگا اس مزدور کا گھر بھی تو نہیں چل رہا۔ 100 روپیہ دہاڑی اگر مزدور کی ہے، 3000 مہینہ اگر مزدور کا ہے، تو فرمایا امیر المومن خلیفہ وقت کو بھی بیت المال سے ماہانہ کتنے پیسے ملیں گے؟ 3000۔ فرمایا اس بات سے، اس قانون سے حاکم وقت کو پتہ چلے گا کہ اگر 3000 سے میرا گھر چلتا ہے تو غریب کا بھی چلے گا، اگر نہیں چلتا تو اس کو سمجھ آئے گی یار اس پیسے سے تو میرا نہیں چلتا، غریب کا بھی نہیں چلتا۔ اور قائد اعظم نے یہی اصول دیا تھا، کہا تھا مسلمان صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک قوم ہے، بڑا چھوٹا عربی اجمی نسل کسی چیز کا اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا سب برابر ہیں، سب کیا ہے؟ جو اسلام نے قانون دیا قائد اعظم نے وہی مانا، اسی کو لے کے چلے۔ اور یہ حقیقت ہے نظام مصطفیٰ کی ہی برکت تھی تبھی اللہ نے ملک پاکستان دیا۔ آج آخری بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا، میں آپ کو بیٹھ جاؤں مثالیں دینے، عدالت میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں، میں نے آپ کو اصول دے دیا کہ آزاد کیوں ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا۔ اور اب بس آخری بات وزیر اعظم محمد نواز شریف سے اور وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف سے سوال کرتے ہوئے آخری بات کر رہا ہوں۔ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا، واصل کیا تھا، بات بڑی غور سے سننے کے قابل ہے۔ اس وقت حکومت انگریز کی ہے، اس وقت حکومت کس کی ہے؟ ابھی وطن عزیز آزاد نہیں ہوا، انگریز کی حکومت ہے۔ میرے بھائیوں کیس عدالت میں پہنچتا ہے، سن کے آپ کے ایمان کو تازگی پہنچے گی۔ اس کیس کی پیروی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے اگر کوئی وکیل ٹھہرتے ہیں تو بابا قوم محمد علی جناح ٹھہرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال غازی علم الدین شہید کی طرف سے وکالت کرنے والے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، وہ کیسی ریاست چاہتے تھے جہاں گستاخوں کو ذبح کیا جائے گا، جہاں گستاخوں کو ذبح کیا جائے گا۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ میں کہوں گا اگر ان کا یہ نظریہ نہیں تھا تو غازی علم الدین شہید کی وکالت کیوں کرتے رہے؟ غازی علم الدین شہید کو جب کسی مجبوری کے تحت جیل میں جب شہید کیا گیا، وہیں امانتاً لوگوں کے نظریات میں، اسلام میں یہ قانون نہیں ہے، امانتاً آپ کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی میت کو وہاں سے نکالا گیا تو علامہ محمد اقبال آپ کو چوم کیوں رہے تھے؟ آپ کے جنازے کو کندھا کیوں دیا ہوا تھا؟ آپ کے بارے میں دونوں نے انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے حق اور صداقت کی آواز کو بلند کیوں کیا تھا؟ اگر ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں جو گستاخ ہوگا ہم اس کو کیا کرا دیں گے، وہ کہتے تھے غازی علم الدین شہید نے بالکل ٹھیک کیا ہے، گستاخ کو واصل جہنم کیا جانا تھا۔ اسلامی قانون یہی ہے، جو گستاخ ہے وہ واجب اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور اس زمانے میں بابا قوم کی اس زمانے میں پتہ ہے فیس کتنی تھی؟ اور یہاں مفت میں کیسے لڑتے رہے؟ اور جہاں 1-2 روپے پہ وکالت کی جاتی تھی، آپ کی اس زمانے میں بھی 1500 روپے فیس چلتی تھی۔ اتنا بڑا وکیل اعظم کیس لڑ رہا ہے غازی علم الدین شہید کا، اور وہ بھی فی سبیل اللہ۔ کہا کیونکہ میں تو خود ایسی ریاست چاہتا ہوں جہاں گستاخوں کو ذبح کیا جائے گا، جہاں گستاخوں کو، اے وزیر اعظم محمد نواز شریف، اے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان، آپ تینوں سے سوال ہے
جس ملک میں آج تم عیش کر رہے ہو، جس ملک کی دولت کو لوٹ کے تمہاری کوئی 20-30 نسلیں عیاشی کرتی رہے تب بھی دولت نہیں ختم ہونے کا نام لے گی. میں تم سے سوال کرتا ہوں، اس ملک کو بنانے والا تو گستاخوں کے حق میں تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بے ایمانو، تم نے ملک ممتاز قادری غازی ملت شہید و ناموس رسالت پر اپنا جھوٹا اور باطل اور یہود و نصارہ کا قانون لاگو کر کے آپ کو شہید کر کے تم نے بابا قوم کے پاکستان کا ثبوت دیا یا اس کے خلاف ثبوت پیش کیا ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاکستان کے خلاف تم نے کیا، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف تم نے کیا، قرآن کے خلاف تم نے کیا. کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ ایک ایسے مرد کلندر کو، ملک کے اسلام کے ہیرو کو تم نے پھانسی کے پھٹے پہ لٹکا دیا. خدا کا خوف نہیں تمہیں؟ اس کتے کی زبان بند کرنا پہلا فرض تو اسلامی ریاست کا تھا جو رسول اللہ کی شریعت اور قانون کو کہہ رہا ہے یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر یہ کالا قانون تھا تو 10 لاکھ مسلمان شہید کیوں ہوئے تھے؟ اسی قانون کے لیے ہوئے تھے. بھائی وطن عزیز کو کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. نظام ہے اور وہ نظام مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے کالا قانون. آپ کے وطن عزیز کا گورنر. ظلم تو یہ ہے قربانیاں کسی کی، عزتیں کسی کی لوٹی، ذلیل کوئی ہوئے، تنگ کوئی ہوئے، پریشان کوئی ہوئے، کئی کی دن کے بھوکے پیاسے کوئی رہے، بچے کسی کے بچھڑے، بچیاں کسی کی بچھڑی، شوہر کسی کے اجڑے، سہاگ رات کسی کی اجڑ گئی، لیکن ایسا عشرت وہ ظالم کرنے بیٹھ گئے جو ان کے نظریے کے بھی برعکس اور خلاف ہے. افسوس ہوتا ہے ایک مسلمان کو کہ نہیں ہوتا. ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا صرف ایک کسی چیز کے حصول کے لیے اگر شہید ہو چکے ہوتے، میں آپ سے پوچھتا آپ اس چیز پہ ڈاکوں کو بیٹھنے دیتے؟ کم از کم ہماری وساطت نہیں ہے ان کو اٹھانے میں. اگر پوری رعایت کھڑی ہو تو ان کی جرت بھی نہیں ہے، لیکن رعایت میں اتنا شعور نہیں ہے. سلطنت میں رہنے والوں کے اندر اتنا شعور نہیں، فہم نہیں، عقل نہیں. کم از کم ہمارے بس میں جو کچھ ہے قیامت کے دن جواب دینے کے قابل تو ہو جاؤ کہ یا اللہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے جو تیری شریعت کے خلاف ہے. ہم ہر اس قانون پہ لعنت بھیجتے تھوکتے ہیں جو تیرے قرآن اور تیرے محبوب کی حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ ہمارا ملک اس لیے آزاد نہیں کرایا گیا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں پیش کی تھی، بلکہ انہوں نے کی تھی تاکہ ایک علیحدہ ریاست ہو، ایک علیحدہ ملک ہو، آزادانہ ماحول ہو، ہر بندہ رسول اللہ کی سنت کا پیکر ہو، ہر ادارے میں سرکار کی شریعت کی حاکمیت ہو، ہر شعبے میں مصطفیٰ کریم کی سیرت والے طریقے ہوں، اور پھر جب ہر طرف ہی سنت کی بہار ہوگی تو پورے ملک سے ہی سنت کی خوشبوئیں اٹھیں گی. انہوں نے تو یہ خواب دیکھا تھا، اس وطن کے حصول کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی تھی. چوروں اور لٹیروں کا نظام تو پہلے بھی موجود تھا. چوروں اور لٹیروں کا نظام تو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کی. خالق لم یزل اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو جو ہم نے سنا، اختتام علامہ اقبال کے اس پہلے شعر پہ کرتے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اب میں سمجھا بھی دوں. فرما تو ایک مسلمان ہے، تیرا نصاب قرآن و حدیث ہے، تیرا رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. تو مغربی درندوں کو نہ دیکھا کر، مغرب کے لونڈوں کو نہ دیکھا کر، مغرب کی کنجریوں کی سیرت کو مت دیکھنا، مغرب کے بغیرت فحش ترین لوگوں کی سیرت کی طرف آنکھ مت اٹھانا، مغرب کے کلچر کی طرف آنکھ مت اٹھانا، مغرب کے طریقہ زندگی کی طرف آنکھ مت اٹھانا. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. مغربی لوگوں سے اپنی ملت کو قیاس مت کرنا. کیوں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
فرمایا ہمارا تو زندگی کا نظام ہی خاص ہے. رسول ہاشمی نے اپنے ماننے والوں کو ایک خاص کلچر دیا ہے, ایک ستھرا اور صاف نظام دیا ہے جس میں غریب و امیر کی تمیز کیے بغیر سب کے لیے شریعت کے قانون برابر ہوتے ہیں, جس میں عربی و عجمی کی تمیز کیے بغیر سب کو ریاست اسلامی برابر کے حقوق دیتی ہے, برابر کے حقوق دیتی ہے. فرمایا اپنی ملت کو کافروں پہ کبھی قیاس کیوں؟ تیری جو ملت ہے اس کے راہبر و رہنما مصطفیٰ کریم ہیں, اور کافروں کی ملت کے راہبر و رہنما کروڑوں کافر ہیں, لاکھوں یہود و نصارہ ہیں. کتنا فرق ہے کافروں کی سیرت اور ہماری سیرت میں. اور اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنی رسول مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق رہنا چاہتے ہیں, لہذا ہمیں الگ ریاست دی جائے, لہذا ہمیں الگ ریاست, اور یہ ہمارا حق ہے. اور یہ ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں ہم اسی مذہب کے مطابق اپنی عدالتوں میں قانون رائج کریں گے, اپنے شعبوں میں, اپنے اداروں میں اپنے محبوب دو عالم کے اصول رائج کریں گے. کاش 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 کہ ان مسلمانوں کی قربانیوں کا صدقہ اللہ کوئی ایسا حاکم ہمیں دے دے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان آزاد ہوا تھا, کاش کہ ہماری زندگی میں بھی وہ آزادی کبھی دیکھنا نصیب ہو جائے. کاش کہ ہماری زندگیوں میں وہ وطن عزیز آزادانہ حیثیت سے ہمیں مل جائے کہ جس کے لیے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے اپنی عزتوں کا, اپنی جانوں کا, اپنے مالوں کا, اپنی اولاد کا کیا پیش کیا تھا نذرانہ. کاش کہ ایسا حاکم اللہ عطا فرما دے. خالق لم یزل سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ جس مقصد کے لیے کائنات میں ہمیں بھیجا گیا اسی مقصد پہ باب قوم نے کلام کیا. اللہ رسول کے شریعت کے مطابق چلنا, اللہ رسول کے شریعت کے مطابق اللہ مجھے بھی, آپ سب کو بھی, اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اپنے پاک محبوب کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.